نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور ایسے مجرموں پر کوئی چیز نہیں روتی ہے، بلکہ جو مخلوق خدا رہی ہوگی نا وہ بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ خس کم جہاں پاک، اس سے تو نجات مل گئی، ڈبو دیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والا بندہ ہے، آسمان میں اس کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں اور ایک دروازے سے اس کی روزی کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جب ایمان والا بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں، دروازے بھی روتے ہیں، آسمان اور زمین کا رونا کہ بھائی اس کے نیک اعمال، وہ افسوس کرتے ہیں اس کے نیک اعمال روز جاتے تھے، آج وہ نیک اعمال نہیں آئے۔ درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ دخان سے کر رہے۔ سورہ دخان مکی صورت ہے، 59 اس کی آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں عقیدہ توحید، اللہ کی قدرت اور قرآن کی حقانیت، سچائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا نام دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ اس کی 10ویں آیت میں دخان کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہے۔ سورت کی فضیلت میں ترمذی شریف میں 2 حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو سوتے وقت رات میں پڑھتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور دوسری حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات کو اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ سورت شروع ہو رہی ہے حامیم کے لفظ سے۔ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، قرآن کریم کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس قرآن کو ہم نے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ بابرکت رات سے شب قدر مراد ہے۔ بہت سارے لوگ شب برات میں جب بیان کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، تو اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس سورت کی ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کی اس آیت میں جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے بابرکت رات میں اتارا ہے، اور آگے ہے کہ اس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کو شب برات کے سے جوڑنا یہ صحیح نہیں۔ یہاں مراد شب قدر ہی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کو جو اتارا ہے قدر کی رات میں، جو بابرکت رات ہے، اس میں اتارا ہے۔ اور قرآن کریم کے اتارے جانے کا مقصد کیا ہے کہ انا کنا منذرین، ہم چوکنا کریں، ڈرائیں اور متعین کریں، متنبع کریں۔ منذرین، ہم متنبع کریں، چوکنا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اتاری ہے، صحیفے اتارے ہیں اور آسمانی پیغامات، ان سب کا مقصد یہی تھا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا۔ نبیوں کے بھیجے جانے کا بھی مقصد یہی تھا، اور پھر قرآن کو جو اتارا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے۔ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی اہم جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے لوح محفوظ میں درج ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے فرشتوں کو جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جن جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، اور یہ پھر فرشتے اس کے مطابق کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نافذ کرتے ہیں،
اور وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، امرم من عندنا، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں رسولوں کو، اور رسولوں کو جو ہم نے بھیجا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، رسالت، نبوت، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ رحمتم من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ رحمت اس وجہ سے ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا گیا، حق و باطل میں فرق کر کے سمجھایا گیا، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، نادرست کیا ہے، توحید، شرک، کفر، ایمان، ان سب چیزوں کے درمیان کھول کے جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں۔ تو رسولوں اور پیغمبروں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ کے پیغمبر انسانوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ سمجھتے نہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور ہمیشہ رسولوں کو، پیغمبروں کو ستاتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ رسولوں کے ساتھ لوگ کیا معاملہ کریں گے، ان کے پیغام کا کیا جواب دیں گے، اور وہ اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا سامنے والوں کا، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ جان بھی رہا ہے، اور پھر ان لوگوں کو اس کے مطابق وہ جزا یا سزا دے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو ذات رسولوں کا سلسلہ جاری کرنے والی ہے وہ آسمانوں، زمینوں اور ان دونوں کے درمیان کی جو چیزیں ہیں ان سب کی رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، نیست سے ہست میں لانے والا۔ نیست کا مطلب ہوتا ہے جو چیز نہیں تھی اس کو وجود میں لے آئے، اس کو وجود بخشا، اور نہ صرف وجود بخشا بلکہ اس کی تربیت کا سارا نظام کیا، پالنے کا، بڑھنے کا، بڑھانے کا، ترقی کرنے کا سارا نظام بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رب کا لفظ یہی ہوتا ہے، جب مخلوق کو جس حالت میں جیسی چیز کی ضرورت ہے اس کو فراہم کرنے والا، اس کو عطا کرنے والا۔ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، کچھ بڑا ہوتا ہے اس کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، پھر بڑا جوان ہوتا ہے اس کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام مخلوقات کا کی حالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کی حالت کے مناسب ان کے لیے ہر چیز کو فراہم کرنے والے ہیں، ان کو ترقی دینے والے ہیں، اور یہاں تک کہ آخری کمال تک ان کو پہنچانے والے ہیں، جس کا ترجمہ ہم کہہ دیتے ہیں پالن ہار، پالنے والا۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو یہ جان لو کہ بے شک تمام کائنات کا پالنے والا صرف اللہ ہے، لا الہ الا ہو۔ جب پالنے والا وہی ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے، بس عبادت کے لائق بھی بس وہی ہے۔ اسی کی عبادت، اسی کے نام کی نظر و نیاز، اسی کے نام کی پکار، مشکلات میں اسی کو پکارنا، اور یہ یقین رکھنا کہ دوسرا کوئی مشکل کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ معبود بس وہی ہے، الہ بس وہی ہے، باقی سب ڈھکوسلے ہیں، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ جن جن چیزوں کو، چاہے پتھر کی مورتیوں کو ہو، چاہے انسانوں کو ہو، چاہے فرشتوں کو ہو، چاہے جنات کو ہو، چاہے کسی بھی مخلوق کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں یہ روزی دینے والے ہیں، یہ عزت دینے والے ہیں، لاج رکھنے والے لجپال ہیں، اور یہ مشکلات کو حل کرنے والے سنکٹ موچک ہیں، اور یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، مختلف نام دے رکھے ہیں لوگوں نے مختلف معبودوں کو۔ لا الہ الا ہو، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، تو عبادت کے لائق بھی بس وہ ایک اکیلا ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، عزت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، اور ذلت کی کنجی بھی اسی کے پاس ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یہ خاص طور پر مکہ کے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو بھی پیدا اسی نے کیا، پالا پوسا بڑا کیا، تمہارے اگلے باپ دادا تھے ان کو بھی اسی نے پالا پوسا بڑا کیا ہے، اور تمہارے باپ دادا کو، آبا و اجداد کو پیدا کیا،
ایک مدت متعین تھی زندگی کی، وہ انہوں نے پوری کی، پھر موت بھی اسی نے دی۔ اگر ان کی موت نہ آتی تو تم وجود میں نہ آتے، تمہاری باری نہ آتی، وہ اس دنیا سے گئی، پھر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ سب کو ختم کر دے گا، اور سب کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ سب کو پیدا کرنے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، یہ ہے اللہ کی توحید، لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے، نہ ان کو اللہ کی توحید پر یقین ہے، نہ نبیوں کی رسالت، نبوت اور پیغمبری پر یقین ہے، نہ اللہ کی اتاری ہوئی آسمانی کتابوں اور آسمانی پیغاموں پر ان کو یقین ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اور اللہ کے دربار میں حاضری پر اور پھر وہاں حساب کتاب پر ان کو یقین ہے۔ بس یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں، اور یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، لہٰذا آپ پریشان مت ہوئیے، غمگین مت ہوئیے، آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان کھلا ہوا دھواں لے کے آئے گا۔ یہ دخان کا لفظ یہاں آیا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ دخان ہے۔ وہ ایسا دھواں جو لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ دردناک عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ یہ کون سا دھواں مراد ہے؟ ایک تو دھواں قیامت کے قریب میں پیش آئے گا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانی تو بہت ہیں، لیکن قیامت جب قریب آنی ہوگی تو اس وقت بڑی بڑی 10 نشانیاں ظاہر ہوگی، وہ حدیث میں آئی، 10 آیات کے الفاظ ہیں، ان میں سے دجال کا نکلنا ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور ایک جانور نکلے گا عجیب و غریب قسم کا، اسی طرح زمین میں دھسائی جانے کے واقعات پیش ہوں گے، عدن میں ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہانکے گی، اس طرح بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک دخان کا بھی لفظ آیا، دھواں ظاہر ہوگا۔ مومنوں کے لیے تو وہ ایسا ہوگا جیسے زکام کی تکلیف یا محسوس ہوتی ہے، اس طرح ہوگا، لیکن کافروں کے لیے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہوگی اور اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے۔ اور ایک دھوئیں سے مراد قحط سالی کا دھواں ہے، اکال پڑ جاتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے اور کمزوری ہے، ضعف و نقاہت ہے، تو اس وقت آسمان کمزوری کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے دھواں ہی دھواں آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ قیامت کے قریب والا دھواں مراد ہے، وہ نہیں، یہ دھواں وہ مراد ہے جو گزر چکا مطلب یہ نشانی پیش آ گئی ہے، اور یہ قریش مکہ پر یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا اور ایک مصیبت تھی جو ان کو پیش آئی تھی، اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مجبور کر دیا قریش کے لوگوں نے، تو پھر انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد بھی مدینے میں چین سے نہیں رہنے دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم علیہم سبعا کسبع سنین کسبع یوسف کے زمانے میں جس طرح 7 سال قحط آیا تھا، اسی طرح اللہ قریش کے ان لوگوں پر قحط سالی کی حالت پیدا کر دے، قحط سالی والے سال پیدا فرمائے ان پر تو اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کی اس بددعا کو قبول کیا گیا، اور بالکل قحط سالی پڑ گئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ اسی زمانے میں مکہ میں جو گندم آیا کرتی تھی وہ یمامہ سے آیا کرتی تھی۔ یمامہ کا جو سردار تھا ثمامہ بن اسال، وہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے بھی قسم کھا لی کہ میں ایک گندم کا ایک دانہ بھی اب مکہ کے لوگوں کو نہیں بھیجنے دوں گا یہاں سے۔ پھر مزید پریشانی ہوگی ان کے لیے، پریشان ہو کر سردار جن میں ابو سفیان تھے وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس مدینے میں، اب رشتے ناطے کا حوالہ دیا کہ چلو ہم آپ میں فکر، سوچ، نظریہ، دین، دھرم کا اختلاف ہے، لیکن رشتہ ناطہ تو ہمارا ایک ہی ہے نا، قریش کے لوگ ہیں، سب آپس میں رشتہ دار ہیں، تو رشتے ناطے کا حوالہ ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ سے یہ تکلیف دور کر دیں، اور اگر یہ تکلیف دور ہو گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یہ کہا۔ بلکہ بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس درد بھرے انداز سے اپنے ان پریشانی کو بیان کیا تھا، کہنے لگے کہ محمد بدر میں آپ نے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو ہمارے قتل کر دیا، باپ مارے گئے، بدر میں تم نے قتل کر دیا، اب ان کے جو یتیم بچے تھے ان یتیم بچے تمہاری بددعا کی وجہ سے قحط سالی کا شکار ہیں، وہ اس وجہ سے مر رہے،
تو اللہ کے نبی تو سراپا رحمت تھے، رحمت جوش میں آئی، دعا کر دی اللہ اس پریشانی کو دور فرما. اور ثمامہ بن اسال کو کہا کہ بھائی جو تم نے کہا تھا کہ قریش مکہ کو ایک گندم کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں گا، ایسا مت کرو، تم گندم بھیجو. تو پھر ان کی پریشانی دور ہو گئی. لیکن جیسے ہی پریشانی دور ہوئی، پھر جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم صحیح راستے پہ آ جائیں گے، وہی پرانی ڈگر پہ چلے گئے. اللہ نے فرمایا یہ دردناک عذاب ہوگا دھوئیں کا جو لوگوں پر چھا جائے گا. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. کہنے لگے پروردگار ہم سے عذاب کو ہٹا لیجئے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین. یہ نصیحت کہاں حاصل کریں گے جبکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا، ہر بات کو واضح کرنے والا رسول آ چکا ہے. اگر یہ بات مانتے تو اس زمانے کا، اس دور کا، اس حالت کا انتظار ہی نہ کرتے. رسول اتنے اچھے طریقے سے سمجھانے والے تھے، اس کی قدر کرتے، مان لیتے. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. پھر اس رسول سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا ہوا ہے، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے. سکھایا ہوا کہتے تھے کہ محمد جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے نا، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ فلاں عیسائی غلام ہے، اس کے پاس محمد جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں. چونکہ عیسائی لوگ آسمانی کتابوں کے جانکار لوگ تھے، تو کہا ان سے علم حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، میں پیغمبر ہوں، یہ سکھائے ہوئے ہیں، ان سے سیکھ کے آئے ہیں. اور مجنون کہا کرتے تھے، پاگل پن. اس کی کئی وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ان کی عقل میں نہیں آتی تھی، اور اس کے بارے میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، مٹی میں رل مل جائے گی، انا لفی خلق جدید، کیا دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو کہتی یہ عجیب پاگل پن کی باتیں کرتا ہے. اسی طرح سورہ صاد میں ہم پڑھ چکے ہیں 23ویں پارے میں کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے لات، منات، عزا اور نہ جانے کتنے معبود کروڑوں کی تعداد میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ بھی لوگوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آتی. آج بھی جو کروڑوں معبود مانتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہے. تو اس وقت بھی یہی کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا سارے معبودوں کو ختم کر کے جن کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے آئے تھے، ایک ہی معبود بنا دیا ان کی جگہ کہ سب کچھ کرنے والا ایک ہی ہے. یہ تو عجیب چیز ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے یہ پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے عذاب کو کچھ مدت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں انکم عائدون، تم واپس اسی حالت میں پلٹ جاؤ. پریشانی ہے، اس وجہ سے لجاجت کر رہے ہو اور ہمارے نبی سے درخواست کر رہے ہو، لیکن وہی پھر اسی ڈگر پر، اسی روش پر، کفر پر، شرک پر جم جاؤ گے. لیکن یہ بات یاد رکھو یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. جب ہم زبردست تمہاری پکڑ کریں گے، پھر وہ دن بھی آنے والا ہے اور ہم انتقام لے کے رہیں گے. رسول کو اذیت پہنچانے کا، رسول کی مخالفت کا، رسول کے پیغام کو ٹھکرانے کا ہم انتقام لیں گے. یہ زبردست جو پکڑ ہے البطشۃ الکبریٰ، اس سے بھی مراد ہے غزوہ بدر. وہ تکلیف تو قحط سالی کی، اکال کی تو دور کر دی، اور تم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، نہیں لے آئے، تو پھر آگے ایک اور ہماری پکڑ، ہمارا عذاب آ رہا ہے جس دن ہم تمہاری سخت پکڑ کریں گے. اور پکڑ ہوئی کہ 70 ان کے بڑے بڑے سورما، بڑے جو لوگ تھے وہ قتل کیے گئے، اتنے ہی قید کر دیے گئے، باقی سب بھاگ گئے تھے. اس سے بڑھ کر رسوائی نہیں ہو سکتی ہے. آج تک غزوہ بدر کی لڑائی مراد ہے سخت پکڑ سے. آج تک جو ہے کافر لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں اور اس کے نتائج کو بھگت رہے ہیں، اور اس کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ یوم الفرقان کہا قرآن نے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی فیصلہ کن جنگ تھی بدر کی. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. آگے اللہ نے فرمایا دیکھو ان پر آزمائشیں آئی، آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بھاگ کے آتے ہیں نبی کے پاس، آپ دعا کر دیجئے دور ہو جائے. اور ہم تو سب کچھ جاننے والے ہیں، بتا رہے ہیں کہ واپس کتے کی دم جو کہتے ہیں نا، نلکی میں جب تک ہے، جب تک سیدھی ہے نلکی سے جتنی دیر بعد بھی نکالو پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی. کافروں کا یہی حال ہے.
ان سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں، اور مثال کے طور پر قوم فرعون کا تذکرہ کیا، فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم نے ان کو بھی آزمایا، ان پر بھی مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی۔ جب جب مصیبت آتی تھی بھاگ کے آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے تھے اپنے رب سے، پروردگار سے دعا کر دیجئے ہم سے مصیبت دور کر دے تو ہم آپ کا پیغام قبول کر لیں گے۔ اللہ نے طوفان، سیلاب کی آفت بھیجی، ٹڈی کی آفت بھیجی، ساری نسلوں کو، فصلوں کو، سارے کھیتوں کو برباد کر جاتی تھی، چٹ کر جاتی تھی۔ مینڈکوں کی آفت بھیجی کہ جدھر دیکھو مینڈک ہی مینڈک بدک رہے ہیں، جموں کی، کھٹملوں کی، اور اس طرح 9 آیات مفصلات قرآن میں 9ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وہ آفتیں آئی۔ فتنہ کے مطلب ہے آزمانا، پریشانی میں مبتلا کرنا، تاکہ حق کی طرف، سچ بات کی طرف رجوع کریں۔ ان کے پاس عزت والا رسول آیا، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے ان کو سمجھایا، ان ادوا الی عباد اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، ان سے بیگار لیتے ہو، ان مجبور کرتے ہو، ان کو آزادی دو، میرے حوالے کرو، میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں، صحیح پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں امانت داری کے ساتھ۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلے ہوئے دلائل لے کے آیا ہوں۔ کھلے ہوئے دلائل سے مراد وہی معجزات، نشانیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی تھی، عصا کی نشانی اور ہاتھ کی نشانی، ید بیضا جیسے کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو عذاب تھے وہ بھی ایک طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے رب، تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو للکارا اور فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام سنایا تو اس نے دھمکی دی، میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تھا تو یہی کہا تھا، موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، ولا تخافا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سب سن رہا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ جب دربار میں گئے اور فرعون نے دھمکیاں دی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی میں تو رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی پناہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ سب سے سخت سزا تھی وہ سنگساری کی تھی، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، یہ سب سے سخت سزا تھی جس کی دھمکی دی فرعون نے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، پیغمبر نہیں مانتے اللہ کا، تو بھائی مجھ سے دور رہو۔ اللہ کے ہر نبی اور پیغمبر نے ہر زمانے میں اپنی قوم سے اور قوم کے سرداروں سے یہی کہا کہ بھائی تم میرا پیغام قبول نہیں کرتے، مجھے صحیح نہیں مانتے، تو یہ ہے کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں دوسرے لوگوں کو تو سمجھاؤں، ان تک حق بات پہنچاؤں، ہو سکتا ہے وہ صحیح بات کو قبول کر لیں۔ لیکن چونکہ ہر زمانے کے ڈکٹیٹر، ہر زمانے کے ظالم جابر، ہر زمانے کے چودھری نبیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے دوسرے لوگوں تک پہنچنے میں بھی وہ رکاوٹ بنتے تھے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا بھائی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، لیکن جب بات نہیں مانے فرعون اور اس کی قوم کے سرکش لوگ، 40 سال کے بعد، تقریباً 40 سال ہو گئے، موسیٰ نے کہا اب تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، رب سے دعا کی، پروردگار یہ مجرم لوگ ہیں، یہ جرم والے ہیں، بدمعاش لوگ ہیں، آپ ان پر آپ کا عذاب آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، موسیٰ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون یہ نہیں بس اطمینان کر کے چلو ہمارے ہاتھ سے گئے، یہاں سے چلے گئے، ہماری زمین سے اطمینان کر کے نہیں بیٹھے گا، پیچھا کرے گا اور تمہیں عذاب میں گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر میں جب پہنچو گے تو لاٹھی کے ذریعے سے معجزہ ظاہر ہوگا، راستے نکلیں گے، اور تم سمندر کو بہتا ہوا چھوڑ دینا، رکا رہون کے معنی رکا ہوا، جب لاٹھی مارو گے راستے بنیں گے، تم نکل جاؤ گے، تو ایسا نہیں کہ لاٹھی دوبارہ مارو اور واپس پانی مل جائے، ایسا نہیں، راستوں کو اسی طرح رہنے دینا تاکہ
پیچھے سے وہ لوگ بھی آئیں گے جب پیچھا کرنے کے لیے، تعاقب کرنے کے لیے، اور سمندر کے درمیان خشکی بنی ہوئی راستہ بنا ہوا دیکھیں گے تو پار کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہم جند مغرقون، اور جب وہاں اس میں آئیں گے تو ان کو پورے لشکر کو ڈبا دیا جائے گا، غرق کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں چیز مختصراً بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو، فرعون کو وہاں ڈبو دیا۔ ڈبونے کے بعد کا تذکرہ کر رہے ہیں، بعد کی حالت کا، کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم کذالک واورثناھا قوما ونعمت کانوا فیھا فاکہین۔ اللہ نے فرمایا فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں ہوں رب، میں ہوں تمہارا سب کچھ، موسیٰ کو مہین کہا، ذلیل کہا، اور پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا تھا، سمجھتا تھا کہ میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جاؤ، کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے سارے باغات انہوں نے چھوڑ دیے، چشمے چھوڑ کے چلے گئے، کھیتیاں، عزت کی جگہیں، بنگلے تھے اور کوٹھیاں تھیں، عالیشان عمارتیں تھیں جن میں وہ رہا کرتے تھے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور اللہ کی طرف سے نعمت کی، عیش و عشرت کی چیزیں جس میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، کوئی ان کے کام نہیں آئی، کوئی چیز ساتھ بھی لے کے نہیں گئے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے سارے باغات اور چشمے انہوں نے چھوڑے۔ مصر کی سرزمین آج بھی بڑی زرخیز ہے، ندیاں، دریائے نیل، جس کی وجہ سے پورا مصر جو ہے سرسبز و شاداب ہے، ہر جگہ ڈیم بنے ہوئے تھے، نہریں جاری تھی، بڑی عجیب عیش والی زندگی تھی، سب چھوڑ چھاڑ کے اس دنیا سے چلے گئے۔ کذالک واورثناھا قوما آخرین، اس طرح ہم نے ان چیزوں کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا۔ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، یہ زمین مصر میری ہے، میرے حکم سے نہریں جاری ہیں، یا میری بادشاہ چلتی ہے، وہ میری میری کہنے والا، اس کی کوئی چیز ساتھ نہیں گئی۔ دوسرے لوگ، دوسری قومیں ان کا وارث بنی، ان کی وراثت میں وہ چیزیں آئی۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ اللہ آخر میں فرما رہے ہیں جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں، جب تک دنیا میں تھے تکبر، غرور، گھمنڈ میں، وہ کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور دوسرے لوگ جو ظاہری نگاہ رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے تھے فرعون سے بڑا کوئی نہیں ہے، بڑی شان و شوکت، بڑی عزت، بڑا مقام و مرتبہ، بڑا پاور اور بڑی طاقت، قوت، اقتدار۔ لیکن جب ڈبو دیے گئے تو نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، اور نہ ان کو اس وقت مہلت دی گئی۔ کہنے لگا اب میں مسلمان ہو رہا ہوں، اب مجھے بچا لو، کہ نہیں، آنا، اب نہیں، اب کوئی موقع نہیں، اب کوئی مہلت نہیں۔ نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، اور ایسے مجرموں پر کوئی چیز نہیں روتی ہے، بلکہ جو مخلوق خدا رہی ہوگی نا، وہ بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ خس کم جہاں پاک، اس سے تو نجات مل گئی، ڈبو دیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والا بندہ ہے، آسمان میں اس کے لیے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، اور ایک دروازے سے اس کی روزی کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جب ایمان والا بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں، دروازے بھی روتے ہیں، آسمان اور زمین کا رونا کہ بھائی اس کے نیک اعمال، وہ افسوس کرتے ہیں اس کے نیک اعمال روز جاتے تھے، آج وہ نیک اعمال نہیں آئے، اور اس کی روزی کے، نیک بندے کی روزی کے فیصلے ہوتے تھے، آج وہ فیصلے بھی بند ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جس زمین پر نیک بندہ عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کی موت پر وہ زمین بھی افسوس کرتی ہے۔ تو جب نیک بندہ جاتا ہے اس دنیا سے، زمین اور آسمان روتے ہیں، اور مجرم لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان پر آسمان اور زمین اور ان کی کوئی مخلوق نہ افسوس کرتی ہے نہ روتی ہے۔ اور ایسے لوگ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ آگے بھی کچھ آیتیں فرعون کے بارے میں ہیں، اور اس کے بعد جنت و جہنم کا تذکرہ، اس کے بعد سورت مکمل ہو جائے گی۔ اگلی جو سورت ہوگی وہ سورت الجاثیہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی قدرت پر یقین اور اپنی توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔